سامعین خوش آمدید. آپ پروگرام کشمیر منظرنامہ سماعت فرما رہے ہیں. یہ پروگرام ریڈیو آزاد کشمیر تراڑ کھل شارٹ ویو 7265 کلو ہرٹز اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر پیش کیا جا رہا ہے. سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پروگرام کشمیر منظرنامہ بنیادی طور پر ہندوستان کے غیر قانونی، غیر آئینی، غاصبانہ قبضے میں موجود جموں کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے متعلق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ہندوستان کے اندر اقلیتوں کے خلاف ہونے والے ظلم و ستم، بربریت اور وحشت کے حوالے سے بھی آپ کو گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہتے ہیں اور تازہ ترین اطلاعات سے آگاہ کرتے ہیں. اور سب سے پہلے جو ہمارے پاس آج تازہ ترین ہے اس میں ہم ذکر کریں گے خاص طور پہ کرگل ہل کونسل کے انتخابی نتائج کے حوالے سے. ہم نے ابتدائی نتائج کے حوالے سے گزشتہ روز بھی بات کی تھی، اور جو تازہ ترین اطلاعات ہیں ان کے مطابق نیشنل کانفرنس اور کانگریس اتحاد نے جو ہے وہ مودی سرکار کو ایک زبردست شکست دی ہے، اور مودی سرکار تقریباً جو ہے وہ اس سارے معاملے میں آپ یہ کہہ لیں کہ لداخ کے انتخابات نے وہاں کے عوام نے جو ہے وہ 5 اگست 2019 کے غیر قانونی، غیر آئینی، غاصبانہ جو مودی سرکار کے فیصلے تھے ان کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے، اور انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی ایک انتہا پسند جماعت کے خلاف ووٹ دیا ہے، اور نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے جو ہے وہ اس اتحاد کے ذریعے لداخ کے خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کے کرگل انتخابات میں 26 میں سے 22 نشستیں حاصل کی ہیں، جن کے نتائج کا اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. بی جے پی اور آزاد امیدواروں نے جو ہے وہ صرف 2 نشستیں جیتی ہیں. مجموعی طور پر تقریباً 2 نشستیں آزاد امیدواروں کے پاس ہیں. تو اس طرح جو وہاں نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا اتحاد ہے ان کا دعویٰ ہے کہ جو جیتنے والے 2 آزاد امیدوار ہیں وہ بھی جو ہے وہ مودی سرکار کی پالیسیوں کے خلاف اور نظریاتی طور پر انہی کی طرف مائل ہیں. اس طرح مجموعی طور پر 24 نشستیں جو ہیں وہ جیتی ہیں، اور مودی سرکار کو صرف 1 نشست ملی ہے، جبکہ ان کے ساتھ ایک آزاد امیدوار ہے. اس طرح 2 نشستیں جو ہیں وہ تقریباً مودی سرکار کے حصے میں آئی ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مودی سرکار کی وہ پالیسیاں جو 5 اگست 2019 کی صورت میں ایک بھیانک انداز میں سامنے آئیں کہ کس انداز میں انہوں نے اپنے جو ہے وہ قبضے کو طول دینے کے لیے اس کو قانونی جو ہے وہ کور دینے کی کوشش کی، لیکن لداخ میں وہاں کے غیور لوگوں نے جو ہے وہ مکمل طور پہ مسترد کر دیا ہے، کرگل کے لوگوں نے مسترد کر دیا ہے، اور اسی طرح باقی جو مقبوضہ علاقے ہیں یقیناً وہاں بھی لوگوں کے جذبات کچھ اسی انداز میں ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک تازہ ترین خبر دیں دبئی سے. بنیادی طور پر یہ بھی بھارت سے متعلق ہے، اور بھارت کی ہندوتوا حکومت، انتہا پسند حکومت کی جانب سے جو ہے فاشسٹ مودی سرکار کی ایما پر ایک وکیل کی طرف سے پاکستانی خاتون سپورٹس پریزنٹر زینب عباس کے خلاف ایک 8 سالہ پرانے ٹویٹ پر جو ہے وہ ایک مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا. آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ہندوستان جو ہے وہ میزبانی کر رہا ہے عالمی کپ کرکٹ کی، جو کہ ICC کا ایک اہم ترین ایونٹ ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ اس زینب عباس بھی وہاں پر پاکستان کی نمائندگی کر رہی تھیں، اور وہاں پر جو ہے وہ پریزنٹر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہی تھیں، لیکن ان کو اس مقدمے کے باعث دھمکیاں ملیں اور ان کو دبئی جانا پڑ گیا. تو یہ صورتحال ہے اس وقت جو ہے کہ ہندوتوا حکومت، بی جے پی کی حکومت جو ہے فاشسٹ حکومت وہ نہیں چاہتی. کھیلوں کو بھی سیاست میں جھونکا جا رہا ہے، اور اس وقت جو کہ وہ میزبانی کر رہا ہے بھارت جو ہے وہ کھیلوں کی، اور
اس میں بھی جو ہے وہ سیاست اور انتہا پسندی کو صفِ اول پر لے آیا ہے. اسی طرح بھارتی الیکشن کمیشن نے 5 ریاستوں میزورم، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، راجستھان اور تلنگانہ میں انتخابات کے شیڈول کا اعلان کیا ہے، اور اس میں بھی یقیناً جو ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور کانگریس اور دیگر اتحادی جماعتیں جو ہے وہ حصہ لے رہی ہیں، اور امید ظاہر کی جا رہی ہے، جو سروے سامنے آ رہے ہیں اس میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو شکست کا سامنا ہے، اور یہ اب انتخابات جیسے ہی ہوں گے، اور یہ ریاستی انتخابات جو ہیں وہ لوک سبھا کے انتخابات سے چند ماہ قبل ہو رہے ہیں، لہٰذا ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو تازہ ترین یہ بھی بتاتے چلے کہ جس انداز میں ہندوستان جو ہے وہ مسلسل مقبوضہ جموں و کشمیر کے نہتے عوام پر جو ہے وہ ظلم و ستم اور بربریت اور وحشت جو ہے اس کا ارتکاب کر رہا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، اسی انداز میں جو ہے وہ اس وقت اسرائیل جو ہے وہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کرتے ہوئے جو ہے وہ ٹنوں بارود برسا رہا ہے غزہ کے نہتے فلسطینیوں پر، اور اسی کے ساتھ ساتھ مغربی کنارے پر، اور ایسی صورتحال جنم لی ہے کہ جو ہے وہ وہاں پر دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ جو انسانی حقوق کا راگ الاپتے ہیں، اب کشمیر کے بعد ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک وحشی درندے کا ساتھ دے رہی ہے جس کا نام جو ہے وہ اسرائیل ہے، اور نہتے فلسطینیوں کے حقوق، ان کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہے. آج اسرائیل کی جانب سے انتہائی اقدامات کرتے ہوئے انسانی حقوق، جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، وہ بھی سلب کر لیے گئے ہیں، یعنی ان کی خوراک، پانی اور بجلی تک کی ترسیل جو ہے وہ روک دی گئی ہے، اور اس وقت جو ہے وہ ہزاروں فلسطینی جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں، کئی ایک جو ہے وہ بمباری کے باعث جو ہے وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں. اور یہ صورتحال ایسی ہی ہے جیسی صورتحال مقبوضہ جموں کشمیر میں ہے، جہاں روز کی بنیاد پہ نوجوانوں کو کوئی تخصیص نہیں ہے، بزرگوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، بچیوں کو، خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ وہ صورتحال ہے. اس ساری صورتحال پر گفتگو کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جو ہے وہ بین الاقوامی امور کے جو ہے وہ ماہر اور سینئر اینالسٹ جناب ڈاکٹر زاہد انور خان صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے، دنیا تیزی سے جنگ و جدل کی جانب بڑھ رہی ہے. اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف ممالک میں جو ہے وہ مختلف تنازعات جنگ کی صورت میں جو ہے وہ ابھرے، اور اب تک جو ہے وہ تنازعات جاری ہیں، چاہے وہ نگورنو کاراباخ کا معاملہ ہو آذربائیجان آرمینیا کے درمیان، چاہے وہ روس اور یوکرین کے درمیان تنازع ہو، اور اب جو ایک 75 سال پرانا مسئلہ کشمیر کی طرح. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل اور بھارت کی جو پالیسیز ہیں وہ ایک جیسی ہیں، آپس میں ان کا گٹھ جوڑ ہے، اور وہی پالیسیز جو ہیں وہ آگے بڑھاتے ہوئے انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، قتل و غارت کی جا رہی ہے، جنگی جرائم کیے جا رہے ہیں، اور نسل کشی جاری ہے دونوں خطوں میں، چاہے وہ فلسطین ہو یا کشمیر ہو؟ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا کہ اس حوالے سے بات کروں. آپ نے اپنی گفتگو میں جو ہے بڑے اہم نکات جو ہے اس پہ توجہ دلائی ہے اس کی طرف، اور یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ادارے بنائے گئے ہیں دنیا میں امن کو قائم رکھنے کے لیے، وہ ادارے اگر اپنا کام صحیح طریقے سے نہ کریں تو پھر جو ہے بین الاقوامی طور پر دیکھتے ہیں کہ مائٹ از رائٹ والی جس کی لاٹھی اس کی بینس والی صورتحال بن جاتی ہے. اقوام متحدہ کو پر اتنے جو پیسے لگائے جا رہے ہیں، ممالک ان کے جو پیسے دے رہے ہیں، اور ان کا بنیادی کام یہی ہے کہ امن کو مضبوط کرے. اس حوالے سے کتنی ریزولوشن یونائٹڈ نیشنز میں پاس ہوئی ہیں، لیکن عملی طور پر ہم دیکھیں تو اسرائیل پر کتنا پریشر ڈالا گیا ہے، اسرائیل کو کہاں روکا گیا ہے. کلم کلا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، اس نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن نہ اقوام متحدہ نے کوئی ایکشن لیا ہے، نہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے مل کر جو ہے اسرائیل پر کوئی پریشر ڈالا ہے. اسرائیل نے جو ظلم فلسطینیوں پر کیا ہے وہ دنیا جانتی ہے. صابرہ اور شتیلا کے کیمپوں میں اسرائیل نے کیا کچھ نہیں کیا. فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ساری دنیا اس کو جانتی ہے. اس کا بنیادی وجہ یہی ہے کہ یونائٹڈ نیشن
کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ جو ہے جارح کو روکے انسانی حقوق کی پامالی سے، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی سے، لیکن اقوام متحدہ نے ایسا نہیں کیا۔ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اپنی ذمہ داری بحیثیت ایک سیولائزڈ کمیونٹی کے نہیں نبھائی۔ فلسطینی اس لیے اس ظلم کا شکار ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو مقبوضہ کشمیر میں یہی ہندوستان نے کیا ہے، اور خاص کر جب سے بی جے پی کی حکومت آئی ہے جو کہ آر ایس ایس کی انتہا پسند اور بنیاد پرست آئیڈیالوجی کے زیر اثر ہے، تو اس نے ظلم کو اور بڑھا دیا ہے۔ ریاستی دہشت گردی مقبوضہ کشمیر میں اور بڑھ گئی ہے۔ کلم کلا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، کلم کلا انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے، لیکن یونائٹڈ نیشنز بھی خاموش ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ بھی اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہی کہ ہندوستان کو اس ظلم سے روکے، انسانی حقوق کی پامالی سے روکے، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی سے روکے۔ تو اسی لیے آپ نے جو اس حوالے سے بات کی کہ دنیا جنگ جدل کی طرف بڑھ رہی ہے، تو یہ اے سیمیٹریکل وار ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں مسلمانوں کے پاس جو ہے وسائل ہیں، نیچرل ریسورسز ہیں، ہیومن ریسورسز ہیں، لیکن اگر ہم سیاسی بین الاقوامی نظام میں دیکھیں تو مسلمانوں کی سے نہیں ہے۔ مسلمانوں کے حوالے سے ان کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے اور بھرپور طریقے سے ہو رہی ہے۔ فلسطین اس کا ثبوت ہے، مقبوضہ کشمیر اس کا ثبوت ہے، اور مسلمان جو ہے وہ ایسی اس لیے بنائی گئی کہ وہ مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کرے، لیکن وہ بڑی کمزور پٹنگ پہ ہے۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اتحاد و اتفاق کی کمی ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان مل کر جو ہے ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے، اور یہ مل کر جو ہے وہ آئی سی کے لیول پر جو ہے مقبوضہ کشمیر کے مظلوموں کی مدد کے لیے آواز اٹھا